طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر. وقال الحسن علیہ السلام هلاك الناس في ثلاث الكبر والحرص والحسد فبالكبر لعن إبليس وبالحسد قتل قابیل حابیل وبالحرص اخرج آدم من الجنہ. مومنین کرام، آپ کی خدمت میں اس سے پہلے تکبر کی مذمت اور سرزنش قرآن پاک کے آیات اور روایات کی روشنی میں اور تکبر کے عوامل اور اسباب آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے. اب جو ہمارا گفتگو کا عنوان ہے وہ تکبر کے آثار اور نتائج ہیں. تکبر کے کیا آثار ہیں، اس کی کیا نتائج ہے، اس کی جو بدترین عواقب اور انجام ہے اس کو بیان کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ اس بری صفت سے، اس مہلک مرض سے ہم کیسے اپنا آپ کو پاک کر سکتے ہیں، اپنا آپ کو نجات دے سکتے ہیں، اور اس بیماری کا کس طرح ہم علاج کریں اور کس طریقے سے اس بیماری سے جو ہے اپنا آپ کو جو ہے نا وہ دور کریں، اور اس کے علاج جو ہے وہ آپ کے خدمت میں بیان کرنا ہے. سب سے پہلے تکبر کے بے شمار برے آثار اور برے نتائج اور انتہائی خطرناک عواقب اور انجام روایات میں بیان کی گئی ہے. حضرت امام حسن تکبر کے برے آثار اور اس کے عواقب اور انجام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، تکبر انسان کی ہلاکت کا سبب ہے، انسان کی تباہی کا سبب ہے. انسان کا دین بھی تباہ ہوتا ہے، ایمان بھی تباہ ہوتا ہے، خود انسان کا جو وجود ہے وہ بھی تباہ اور برباد ہو کر رہ جاتا ہے. مولا نے فرمایا 3 چیزوں نے بشر کو ہلاک کیا ہے، بشر کو تباہ کیا ہے. بشریت کی ہلاکت اور تباہی 3 چیزوں میں ہے. ان 3 چیزوں سے اگر انسان بچے گا تو تباہی سے بچیں گے، ہلاکت سے بچیں گے، اور وہ سلامت اور ہمیشہ جو ہے وہ محفوظ رہیں گے. اگر یہ 3 چیزیں کسی انسان کے اندر آ جائے، کسی معاشرے میں آ جائے اور کسی علاقے میں آ جائے تو وہ معاشرہ تباہ ہوگا، وہ علاقہ تباہ ہوگا، وہ لوگ جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے. لہٰذا 3 صفت تباہ کنندہ ہے، ہلاک کنندہ ہے. حضرت مولا امام مجتبیٰ نے فرمایا ہلاک الناس فی ثلاث، انسانیت کی ہلاکت، بشریت کی ہلاکت 3 چیزوں میں ہے. سب سے پہلی چیز الکبر، تکبر نے، غرور نے انسان کو تباہ کیا ہے. لہٰذا جتنے بھی انسان پہلے تاریخوں میں جو تباہ ہو چکے، عذاب الہی کے شکار ہو گئے، وہ تکبر کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں، تکبر کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں. سب سے پہلی چیز جو تباہی کے سبب ہے وہ تکبر ہے. اور دوسری چیز والحرص، طمع اور لالچ، اور حرص نے انسان کو تباہ کیا ہے، لالچ نے، طمع نے انسان کو تباہ کیا ہے. اور تیسری چیز والحسد، حسد نے انسان کو تباہ کیا ہے. حسد انسان کی تباہی کا سبب ہے، دین کی تباہی کے سبب ہے، عقیدے کی تباہی کا سبب ہے، ایمان کی تباہی کا سبب ہے.
روایات میں نیکیوں کی تباہی کے سبب ہے۔ الحسد تأکل الحسنات، حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ کما تأکل النار الحطب، جیسے آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اسی طرح سے حسد کی جو صفت ہے وہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ پھر مزید جو ہے وہ تشریح کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا فالکبر ہلاک الدین، تکبر دین کی تباہی کا سبب ہے، دین کی ہلاکت کا سبب ہے۔ وبہ لعن ابلیس، اسی تکبر کی وجہ سے خدا نے ابلیس پر، شیطان پہ جو ہے وہ لعنت کی، شیطان کے اوپر جو لعنت پڑی ہے وہ درگاہ الہی سے نکالا گیا۔ فاخرج فإن علیک لعنتی الی یوم الدین، کہ تو میرے بارگاہ سے نکل جا اور تم پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ کیوں وہ ملعون بنا؟ تکبر کی وجہ سے۔ جب پروردگار عالم نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، اور اس میں شیطان بھی شامل تھا، اس کو بھی حکم تھا کہ سجدہ کریں، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے اس ہادی برحق، اس حجت اول، اس خلیفہ پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، سب نے سجدہ کیا، تمام ملائکہ مقربین نے سجدہ کی، لیکن الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، مگر ابلیس نے آدم کے مقابل میں تکبر کی، اپنے آپ کو بہتر سمجھا اور استدلال کی، اس نے باقاعدہ کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، آدم سے میں افضل ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنائی گئی ہے اور میری خلقت جو آگ سے ہوئی ہے، اور آدم کی جو خلقت ہے وہ کیچڑ سے ان کو بنایا گیا ہے، اور آدم کی خلقت جو کیچڑ سے ہو گئی ہے، لہٰذا میں آدم سے افضل ہوں، وہ مٹی سے بنا اور میں جو ہے وہ آگ سے بنا ہوں، میں افضل ہوں۔ جب تکبر کیا، اپنا آپ کو افضل سمجھا، ہادی برحق کے مقابل میں، حجت الہی کے مقابل میں، نبی معصوم کے مقابل میں جب انہوں نے تکبر کیا، اپنا آپ کو افضل و بہتر سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فخرج فإن علیک لعنتی الی یوم الدین، نکل جا بارگاہ الہی سے، تیرے اوپر جو ہے نا وہ میری لعنت ہے۔ لہٰذا شیطان پر اگر لعنت ہوئی ہے اور شیطان اگر ہلاک اور تباہ ہو گیا تو اس کی بنیادی جو سبب ہے وہ تکبر ہے۔ اسی وجہ سے روایت میں آیا ہے اول من تکبر ابلیس، روئے زمین پر سب سے پہلے جس ذات نے، جس شخص نے تکبر کی ہے وہ ابلیس ہے، اور دنیا میں جتنے بھی متکبرین ہیں، جتنے بھی تکبر کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب ابلیس کی سیرت پہ چلتا ہے، شیطان کی سیرت پہ جو نہیں چلتا ہے۔ لہٰذا جو بھی اپنا آپ کو افضل سمجھتا ہے وہ شیطانی صفت رکھتا ہے، شیطانی فکر رکھتا ہے۔ اپنا آپ کو افضل سمجھنا یہ شیطان کی علامت ہے، شیطان کی صفت ہے، اور حق کو نہ ماننا، معصوم کے مقابل میں اپنا آپ کو بہتر سمجھنا، نہ ہی کہ عام آدمی کے مقابل میں، معصوم کے مقابل میں، حجت الہی کے مقابل میں اپنا آپ کو افضل سمجھا۔ لہٰذا مولا امام حسن نے فرمایا وَبِهِ، اسی تکبر کی وجہ سے لعن ابلیس، ابلیس پر لعنت پڑی اور وہ درگاہ الہی سے نکل گیا۔ اور یہ سارے جو ابلیس کی جو ملعون ہونے کے جو سبب بنا، اس کا جو وجہ ہے وہ تکبر ہے۔ لہذا اس روایت سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ تکبر کا جو انجام ہے وہ ہلاکت ہے، تکبر کا جو عاقبت ہے، جو اثر ہے، وہ انسان کی تباہی کے سبب ہے۔ جیسے شیطان کی عبادتیں تباہ ہو گئی، شیطان ختم ہو گیا، اور شیطان کی جو مقام ہے، منزلت ہے، وہ سب کے سب ختم ہو گیا تکبر کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بھی انسان شیطان کی سیرت پہ چلتے ہوئے، شیطان کی فکر کو اپناتے ہوئے اگر خدا نہ ایسا وہ مغرور ہوتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے، تو اس پر خدا کی لعنت ہے۔ دوسرا جو ہلاکت کا سبب بیان کیا ہے حضرت امام حسن کی مولا کے فرمان میں، حسد ہے۔ حسد جو ہے انسان کی تباہی کا سبب ہے اور بربادی کا سبب ہے۔ مزید فرمایا اسی حسد کی وجہ سے قابیل نے جو ہے وہ حابیل کو قتل کیا۔ دونوں سگے بھائی ہیں اور دونوں ایک ہی باپ سے، ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن قابیل نے حابیل کو قتل کر لیا۔ پہلا خون جو روئے زمین پہ گرا ہے وہ جناب حابیل کا خون ہے۔ پہلا جو قتل زمین پہ ہوا ہے وہ جناب حابیل جو ہے نا وہ قتل ہوا ہے۔ یہ جو عظیم گناہ ہے، قتل کا جو گناہ ہے، انسان کو جو قتل کیا گیا اور انسان کا خون جو گرا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی سبب کیا بنی؟ مولا امام حسن نے فرمایا قابیل کی جو حسد ہے، یہ حسد سبب ہوا، اور اس حسد کی وجہ سے قابیل نے جو ہے نا حابیل کو جو ہے نا وہ قتل کر لیا۔ اب اس کی سبب کیا تاریخ میں اور تفسیروں میں آیا ہے کہ جناب حابیل کو قربانی جو ہے نا وہ قبول ہو گئی اور قابیل کو قربانی جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوئی، اور اس قربانی کا قبول نہ ہونے کی وجہ سے ان کو حسادت ہوئی، ان سے حسد ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے سگے بھائی کو جو ہے قتل کر لیا۔ یا بعض دیگر تاریخوں میں آیا ہے کہ جناب حابیل جو ہے
ان کو نبوت ملی اور وہ باپ کے وارث بنے، اور آدم کے بعد جو ہے نا ان کو نبوت ملی، ان کو رسالت ملی، اور قابل کو جو ہے نا نبوت نہیں دی گئی۔ وہ خدا کی عنایت ہے، خدا جس کو چاہے نبی بناتا ہے، جس کو چاہے ولی بناتا ہے۔ امامت اور نبوت جو ہے وہ خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ لیکن اسی نبوت کا ملنا، جناب حابیل نبی بنے، قابل کو خدا نے نبوت عطا نہیں کی، اسی حسادت کی وجہ سے قابل نے جو ہے نا وہ حابیل کو قتل کر دیا۔ لہٰذا حسد ایک ایسی خطرناک مرض ہے، ایک ایسی بیماری ہے، ایک ایسی بدترین صفت ہے، اگر کسی میں اگر آ جائے تو وہ قتل بھی کر دیتا ہے، خون بھی جو ہے نا بہا دیتا ہے۔ اس وجہ سے حسادت جو ہے انسان کی تباہی کا سبب ہے، اور جس طریقے سے قابل تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، عذاب الہی کے شکار ہو گیا، اسی طریقے سے کوئی بھی انسان اگر حسد کا شکار ہو جائے تو وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری صفت جو تباہی کی سبب ہے، والحرص، حرص کی وجہ سے انسان تباہ ہوتا ہے، انسان کا عقیدہ تباہ ہوتا ہے، انسان کا ایمان تباہ ہوتا ہے۔ والحرص عدو النفس، حرص جو ہے انسان کے نفس کا دشمن ہے۔ وبہ اخرج آدم، اسی حرص کی وجہ سے حضرت آدم کو جو ہے وہ جنت سے جو ہے وہ نکالا گیا۔ حضرت آدم کو اس درخت سے منع کیا گیا تھا، تو اگر وہ درخت نہ کھا لیتے، اس کے قریب نہ ہوتا، لا تقربا هذه الشجرہ، خدا نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے نزدیک نہ جائیں، تو باقی جنت کی ساری چیزیں تو ان کے اختیار میں ہیں، ان کو سب خدا نے عطا کی ہے، لہذا جنت کی دوسرے میوجات سے استفادہ کرتے، اس درخت کے میوے کو نہ کھاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن اس درخت کے قریب گئے تو یہ ترک اولا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا۔ مزید جو ہے وہ حرص تکبر کے آثار اور تکبر کے برے نتائج کو بیان کرتے ہوئے مولا کائنات نے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 192 میں بیان فرمایا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ تم لوگ شیطان کی انجام سے، شیطان کی عاقبت سے عبرت حاصل کرو۔ حقیقت میں پروردگار عالم نے شیطان کا جو داستان قرآن میں رکھ دیا ہے، یہ پوری عالمین کے لیے بہترین عبرت ہے، بہترین نصیحت ہے کہ کس طریقے سے شیطان بارگاہ الہی سے نکالا گیا، اس کی ساری جو عبادتیں ہیں، عظیم جو اعمال ہیں، اور اس کی عظیم جو محنتیں ہیں، زحمتیں ہیں، وہ سب کے سب کیوں رائے گاہ چلی گئی، سب کے سب کیوں اس کی ساری عبادتیں ختم ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ اس کی بنیادی سبب کیا ہے؟ اس سبب کو اپنے قریب آنے نہ دو۔ اگر یہ سبب تم میں پیدا ہو جائے تو تمہاری عبادتیں بھی رائے گاہ ہو جائے گی، اور تمہاری محنتیں بھی جو ہے نا سب ضائع ہو جائے گی۔ لہٰذا مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہے، فَاعْتَبِرُوا بِمَا فَعَلَ اللَّهُ بِهِ إِبْلِيسَ إِذْ أَحْبَطَ عَمَلَهُ الطَّوِيلَ، یعنی تکبر کی انجام کو بیان کرتے ہوئے، تکبر کے نتیجے کو بیان کرتے ہوئے کہ تکبر انسان کے اعمال کے ضائع ہونے کا سبب ہے، انسان کی عبادتوں کی تباہی کا سبب ہے، اور تکبر انسان کا بارگاہ الہی سے دوری کے سبب سے، خدا سے دور ہونے کا سبب ہے، انبیاء سے دور ہونے کا سبب ہے۔ یعنی اس تکبر کے انجام اور عاقبت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم لوگ عبرت حاصل کرو بما فعل اللہ بہ ابلیس، اللہ تعالیٰ نے جو ابلیس کے ساتھ انجام دیا ہے، اور ابلیس کے ساتھ جو جس پر خدا کی لعنت پڑی، بارگاہ الہی سے نکالا گیا، اس سے تم جو ہے وہ عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ اس لیے کہ اذ حبط عملہ الطویل، شیطان نے جو ایک طولانی اور ایک عظیم عبادت اور عمل کیا تھا، وہ سب کے سب ضائع ہو گیا، سب رائے گاہ ہو گئی، اس کی ساری عبادتیں تباہ ہو گئی۔ ساتھ ساتھ فرمایا وجہدہ الجحید، اس کی عظیم محنتیں، اس کی عظیم زحمتیں جو ہے نا وہ رائے گاہ ہو گئی۔ وَكَانَ قَدْ عَبَدَ اللَّهِ 6,000 سَنَةٍ، اور اس نے خدا کی بندگی کی تھی، عبادت کی تھی 6,000 سال، 6,000 سال انہوں نے عبادت کی، بندگی کی۔ یہ ساری عبادتیں، یہ ساری بندگی اور یہ ساری محنتیں ضائع ہو گئی، کیوں؟ ان کبری ساعت واحدۃ، ایک لمحہ تکبر کیا، ذرا سی تکبر۔ اگر یہ تکبر نہ کرتے آدم کے مقابل میں، غرور نہ کرتے آدم کے مقابل میں، کتنی ساری جو ہے نا عبادتیں کی گئی تھی۔ 600 سال کوئی آسان عبادت نہیں، 6,000 سال عبادتیں۔ اور مولا نے فرمایا عملہ الطویل، ایک طولانی عمل، وجہدہ الجہید، ایک عظیم زحمتیں۔ یہ ساری زحمتوں کا رائے گاہ ہونے کا سبب کیا ہوا؟ کبر ساعت، ایک لحظہ تکبر، ایک آن تکبر۔ خدا نے جب ان کو سجدہ کرنے کے لیے کہا، اگر وہ سجدہ کر لیتے تو نہ لعنت ہوتی، نہ ساری عمل ضائع ہوتا، نہ ساری عبادتیں رائے گاہ ہوتی، نہ ساری محنتیں زحمتیں رائے گاہ ہوتی، ان کا عظیم ثواب ملتا اور جزا ملتا۔ لیکن اس ایک لحظہ تکبر کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کو اپنے درگاہ سے نکال لیا،
اور اس پر جو ہے نا وہ لعنت پڑی۔ لہٰذا تکبر باعث لعنت ہے، تکبر اعمال کے ضائع ہونے کے سبب ہے، تکبر تمام محنتیں اور زحمتوں کا رائگاں ہونے کا جو ہے سبب ہے۔ یہ تکبر کے عواقب اور انجام ہے۔ ایک اور روایت میں آیا ہے، اس روایت کو سرور کائنات نے بیان فرمایا ہے، پیغمبر نے فرمایا تکبر کا جو آثار ہے وہ باعث غضب خدا ہے، تواضع باعث محبت پروردگار ہے، وہ محبوب ہو جاتا ہے تواضع والا انسان، متواضع انسان، اور تکبر جو ہے وہ باعث غضب پروردگار ہے۔ پیغمبر نے فرمایا امقت الناس المتکبرون، خدا سب سے زیادہ جن لوگوں سے مبغوض ہے، جن سے نفرت کرتا ہے، وہ متکبر انسان ہے، مغرور انسان ہے۔ جتنا تکبر بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی وہ خدا کا مبغوض ہوتا چلا جائے گا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے من تکبر علی الناس ذل، تکبر کے آثار میں سے ایک اہم ترین اثر ذلت اور رسوائی ہے۔ تکبر انسان کو ذلیل کرتا ہے، انسان کو رسوا کرتا ہے، تواضع انسان کو عزیز بناتا ہے۔ تواضع باعث عزت اور باعث سرفرازی ہے، اور تکبر جو ہے باعث ذلت اور سرفکندگی ہے۔ اس لیے پیغمبر نے فرمایا من تکبر علی الناس ذل، جو شخص تکبر کرے گا لوگوں کے مقابل میں تو وہ شخص ذلیل ہوگا۔ ایک اور روایت میں آیا ہے من تکبر حقر، جو تکبر کرے گا تو وہ پست ہوگا، اور جو تواضع کرے گا وہ بلند ہوگا۔ تواضع باعث بلندی ہے، اور تکبر جو ہے وہ باعث حقارت اور ذلت ہے۔ یہ تکبر کے بدترین انجام اور عواقب جو آپ کے خدمت میں بیان کیے گئے۔ آئیے اس بیماری کا علاج کیسے کیا جائے۔ یہ بدترین اور مہلک ترین جو مرض ہے، جو باعث غضب خدا ہے، جو باعث ذلت ہے، جو باعث ہلاکت ہے، اور جس کے بدترین آثار ہے، جس کے بدترین عواقب ہے، دنیا میں بھی اس کے برے آثار ہے، قبر میں بھی برے آثار ہیں، اور قیامت میں بھی اس کے برے آثار ہے۔ اب اس بدترین بیماری کا علاج کیسے کیا جائے، اس سے کیسے ہم اپنے آپ کو نجات دیں، تو روایات میں بہت زیادہ جو ہے اس کے علاج کے لیے ہماری رہنمائی جو کی گئی ہے، اور علماء اخلاق نے بھی اپنی کتابوں میں تکبر کے علاج کے لیے بہت سارے راستے اور بہت سارے طریقے جو ہمیں بیان کیا ہے۔ آپ کی خدمت میں کچھ راستے اور کچھ علاج کے طریقے جو آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تکبر کو دور کرنے کے لیے غور اور فکر ہے۔ تکبر کی جو برے آثار ہے، اس کی جو برے انجام ہے، اس کی جو برے عواقب ہیں، اس پر انسان غور کرے کہ تکبر کی وجہ سے کتنا انسان کو نقصان پہنچتا ہے، کس قدر انسان کے لیے برے آثار ہے، برے نتائج ہے۔ کوئی بھی انسان اس تکبر کے برے آثار پر غور کریں گے، فکر کریں گے تو یقیناً وہ اپنے آپ کو تکبر سے نجات دے گا۔ لیکن جب وہ تکبر کے انجام پر، تکبر کے عواقب پر، تکبر کے آثار پر جب غور نہیں کریں گے تو متکبر بنتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی انسان یہ جو آثار ابھی آپ کے خدمت میں بیان کیا گیا ہے کہ تکبر کی وجہ سے انسان ذلیل ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے انسان ہلاک ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں، تکبر کی وجہ سے خدا سے دور ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے انسان جہنم میں چلے جاتا ہے، ان عواقب اور انجام پر جب انسان غور کرے گا، فکر کرے گا تو یقیناً اپنے آپ کو تکبر سے نجات دے گا۔ لہذا تکبر کے علاج کے لیے سب سے پہلا جو راہ ہے وہ بیداری ہے، وہ ہوشیاری ہے، وہ غور کرنا ہے تکبر کے عواقب اور انجام پر۔ اور دوسرا جو تکبر کا علاج ہے وہ انسان اپنی حقیقت کو سمجھے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی ابتدا کیا ہے، انسان کی انتہا کیا ہے۔ جب انسان اپنی حقیقت کو سمجھ لے تو وہ کبھی بھی تکبر نہیں کرے گا، کبھی بھی غرور نہیں کرے گا۔ بہت خوبصورت جملہ ہے مولا کائنات امیر المومنین مولا تقیان کا کہ نہج البلاغہ میں مولا کائنات نے فرمایا ہے مالی ابن آدم والفخر، فرزند آدم، اولاد آدم کو تکبر اور غرور سے کیا کام ہے، کس طرح وہ مغرور ہو سکتا ہے؟ وہ غرور اصلاً مغرور تو وہ ہوگا ہی نہیں، کیسے مغرور ہو سکتا ہے؟ کس طریقے سے ابن آدم اپنے اوپر فخر کرے گا؟ کس طرح سے ابن آدم اپنے آپ کو افضل و بہتر سمجھے گا؟ اولہ نطفہ، اس کی ابتدا جو ہے وہ نطفہ ہے، ایک نجس مادہ ہے۔ اس کی جو خلقت ہوئی ہے، اس کی جو زندگی کا آغاز ہوا ہے، یہ جو بنا ہے یہ ایک نطفے سے بنا ہے، ایک نجس پانی سے جو ہے نا انسان کے آغاز ہے، انسان کی جو ہے نا وہ خلقت ہے۔ وآخرہ جیفا، اور انسان کی انتہا جو ہے وہ مردار ہے، جب مر جاتا ہے تب بھی نجس ہے، اس کو ہاتھ لگائے تو ہاتھ نجس ہو جاتا ہے، اور
اس کو غسل دینا جو ہے نا وہ واجب ہو جاتا ہے، نہ تنہا جو ہے نا وہ انسان اس کا جسم تر ہو تو ہاتھ نجس ہو جاتا ہے، بلکہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ کسی بھی مردار کو اگر ہاتھ لگائے تو انسان پر غسل واجب نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ہاتھ کو جو ہے نا وہ دھو لے بس کافی ہے۔ لیکن اگر انسان اگر مر جائے، انسان کا جنازہ پڑا ہو، انسان کا اگر مر جائے اور کسی مردہ انسان کو اگر انسان چھو لے تو وہ اس انسان پر غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے، غسل مس میت، اسی مورد پر کہ مردہ انسان کو انسان جو ہے وہ چھو لے۔ لہٰذا جب انسان کی جو ابتدا ہے وہ بھی نجاست ہے، وہ ایک نطفے سے اس کی ابتدا ہے، اور جب انسان کی انتہا ہے وہ بھی نجاست ہے، وہ مردار ہے۔ اور ساتھ ساتھ مولانا نے فرمایا ہے اور وہ درمیان میں بھی ایک نجاست کو اٹھائے پھرتا ہے، یحمل بینہم العذرا، اور عذرا جو ہے وہ انسان کے پیٹ میں ہے، اس کو اٹھائے جو ہے پھرتا ہے۔ ابتدا بھی نجاست، انتہا بھی نجاست، درمیان میں بھی نجاست۔ اب کیسے فخر کرے گا؟ کس طریقے سے جو ہے وہ مغرور ہوگا؟ ساتھ ساتھ انسان کی کمزوری کو بیان کیا، وہ اپنے روزی کو نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ خدا اس کو روزی نہ دے، وہ اپنے روزی کا مالک نہیں ہے، اور وہ اپنی بیماریوں کو دور نہیں کر سکتا ہے۔ سب سے کمزور ترین جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کو بہت ضعیف اور کمزور جو ہے وہ خلق کیا گیا ہے۔ لہٰذا تم اپنے روزی کا تم مالک نہیں ہو، اپنی تقدیر کا تم مالک نہیں ہو، موت کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے ہو، بیماریوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے ہو، پریشانیوں کو اپنے سے دور نہیں کر سکتے ہو، اتنا بے بس، اور پھر تم مغرور، کس بات کا تم جو ہے وہ غرور کرتا ہے؟ لہٰذا انسان جب اپنی حقیقت پر، اپنی جو واقعیت ہے اور انسان کی جو حقیقت ہے اس پر جب غور کریں گے تو انسان مغرور نہیں ہوگا۔ کس بات پر غرور کرے کہ میری ابتدا بھی جو ہے نا نجاست ہے، انتہا بھی نجاست ہے، اور کس طریقے سے جو ہے نا مجھے مغرور، کیسے جو انسان جو ہے مغرور ہوگا؟ لہٰذا ایک علاج کا ایک اہم ترین طریقہ، انسان اپنی حقیقت کو پہچان لے، اپنی شخصیت کو پہچان لے، اپنی واقعیت کو پہچان لے، تو پھر انسان مغرور نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جتنا ہی اپنے آپ پر غور کر لیتا ہے، اپنی کمزوریوں کو سمجھتا ہے، اپنی خامیوں کو سمجھ لیتا ہے، اور تو وہ پھر جبین نیاز خدا کے سامنے جھکاتا ہے، پھر تواضع اختیار کرتا ہے، تعظیم اختیار کرتا ہے، عبادت اور بندگی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم ترین جو علاج ہے تکبر کو دور کرنے کے لیے، وہ محمد و آل محمد کی روایات کا مطالعہ ہے۔ حقیقتاً روایات آل محمد معجزہ ہے، وہ انسان کو تمام برائیوں سے نجات دلاتی ہے، انسان کو زندگی دیتی ہے، انسان کو حیات دیتی ہے۔ اسی لیے روایت میں آیا ہے ان کلامنا یحیی القلوب، فعلی حضرت باقر العلوم مولا محمد باقر کا فرمان ہے، ہمارے کلام اور ہمارے ارشادات، ہمارے احادیث انسانوں کی دلوں کو زندہ کرنے والی ہے۔ کلام آل محمد، روایات آل محمد، وہ انسانوں کی دلوں کی زندگی ہے، دلوں کی حیات ہے۔ حیات قلوب جو ہے وہ دلوں کی جو زندگی ہے وہ روایات آل محمد میں ہے۔ لہٰذا جب ہم روایات پر غور کریں گے، روایات کا مطالعہ کریں گے، کس قدر روایات میں تکبر کی مذمت کی گئی ہے، تکبر کے برے انجام اور عواقب کو بیان کیا گیا ہے، تو خود بخود جو ہے نا وہ انسان تکبر سے دور ہو جاتا ہے اور تکبر سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ نجات دیتا ہے۔ لہٰذا تکبر کی علاج کے لیے ایک بہترین راہ جو ہے وہ آل محمد کی کلام کا مطالعہ کرنا ہے، آل محمد کی روایات کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور تکبر کے علاج کے حوالے سے ایک اور اہم ترین جو راہ ہے، اہم ترین جو علاج کا راستہ ہے، وہ ائمہ طاہرین کی سیرت اور ان کی زندگیوں پر مطالعہ کرنا ہے۔ آل محمد کی سیرت ہمارے لیے ہر لحاظ سے نمونہ ہے، ہر لحاظ سے الگو ہے، ہر لحاظ سے آئیڈیل ہے۔ یعنی اگر آل محمد کی روایات پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کتنا متواضع ہے آل محمد نے، کس طریقے سے غریبوں کی احترام کیا ہے، فقیروں کے احترام کیا ہے، یتیموں کے احترام کیا ہے، کس قدر انسان نوازی کیا ہے۔ لہٰذا آل محمد کی زندگی سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے، جو ہمیں درس ملتا ہے، وہ تواضع کا پیغام ہے، انسان دوستی کا پیغام ہے، اور انسانیت کے احترام کا پیغام ہے، انسانیت کی تعظیم کا جو پیغام ہے۔ ائمہ طاہرین نے عملی طور پر ہمیں دکھایا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں ہے، حضرت امام رضا غریبوں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ایک ہی سفرے پر، ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے تھے، اس میں اپنے غلاموں کو اور اپنے جتنے بھی خادمین ہیں ان سب کو مولا جمع کرتے تھے اور سب کو بٹھاتے تھے، پھر وہاں جو ہے نا بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھاتے تھے، اور
سب کو جو ہے احساس شخصیت، سب کو احساس عظمت جو ہے نا وہ اپنی شخصیت کا احساس دلاتے تھے۔ کسی ایک شخص نے مولا پہ اعتراض کیا، اے فرزند رسول، آپ پوری کائنات کی حجت ہیں، حجت الہی ہے، اور خدا کی جانب سے پوری کائنات پر جو ہے آپ کو حجت قرار دیا ہے، تمام انسانوں پر آپ کو حجت قرار دیا گیا ہے، اور پوری کائنات میں آپ سے افضل، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ آپ ان غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، ان فقیروں کے ساتھ آپ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، یہ آپ کے لیے جچتا نہیں ہے، یہ آپ کے لیے معاذ اللہ زیبا نہیں ہے۔ تو مولا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، ان ابانا واحد و امنا واحد، کہ ہم سب کا باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، اور ہم سب کو خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ پلٹ کے جانا ہے۔ وَإِنَّمَا الْفَضْلُ بِالْأَعْمَالِ، اگر کسی کو فضیلت ہے، برتری ہے، تو اعمال کی وجہ سے ہے، وہ کردار کی وجہ سے ہے، وہ تقویٰ کی وجہ سے، وہ تواضع کی وجہ سے ہے۔ لہٰذا یہ بات نہیں ہے کہ ہم اگر فقیروں کے پاس بیٹھیں گے تو ہم معاذ اللہ ذلیل ہو جائیں گے، ہمارا مقام جو ہے وہ پست ہو جائیں گے۔ انسان کو اگر مقام اور منزلت ملتی ہے تو وہ عمل کی وجہ سے، وہ کردار کی وجہ سے، وہ بہترین تقویٰ اور عبادات کی وجہ سے۔ لہٰذا مولا نے ہمیشہ جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، تواضع ہمیں سکھایا۔ اسی طرح سے حضرت امام حسن کے بارے میں ہے کہ امام حسن جب جا رہے تھے دیکھا کہ کچھ فقیر بیٹھے ہوئے تھے اور کھانا کھا رہے تھے۔ مولا امام حسن کو دعوت دی گئی کہ یہ ابن رسول اللہ آپ بھی تشریف لائیں اور ہمارے ساتھ کھانا جو ہے نا تناول فرمائے۔ مولا امام حسن جو ہے نا وہ بیٹھ گئے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا جو ہے نا وہ تناول فرمایا۔ اس کے بعد مولا نے فرمایا، میں نے تمہاری دعوت کو قبول کیا ہے، تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، اب کل میری دعوت ہے، تم سب جو ہے وہ میرے گھر پر امام کی دعوت ہے، اور دولت سرائے امام پر جو ہے نا تم سب نے حاضری دینا ہے، اور کل سب میرے جو ہے وہ تم سب مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں۔ تو پھر امام کے گھر پہ سب کے سب چلے گئے، اور امام نے ان کو کھانا کھلایا اور ان کی جو ہے نا مہمان نوازی کی۔ یعنی امام نے عملاً سکھایا کہ غریبوں کے پاس بیٹھنا بھی سیرت معصوم ہے، غریبوں کو دعوت دینا بھی سیرت معصوم ہے، اور غریبوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کو مقام ملتا ہے، منزلت ملتی ہے، نہ انسان کی شخصیت پر جو ہے کوئی اثر پڑتا ہے۔ لہٰذا آل محمد نے اس طریقے سے ہمیں تواضع سکھایا ہے، فروتنی سکھایا ہے، اور تکبر سے، غرور سے دور رہنے کا ہمیں جو وہ درس دیا ہے۔ لہٰذا جو شخص واقعاً تکبر کی جو بیماری ہے اس سے اپنا آپ کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین راہ علاج اور راہ حل یہ ہے کہ وہ آل محمد کی سیرت اور آل محمد کی تعلیمات کا جو ہے نا وہ مطالعہ کرے، اور ساتھ ساتھ انسان اس بات پر یقین رکھیں، انسان کو جو چیز کام آنے والی ہے، جو چیز انسان کے لیے فضیلت ہے، جو چیز انسان کے لیے برتری ہے، وہ جب تک کہ انسان کے وجود میں کمالات نہ ہوں، اخلاقی کمالات، عبادت میں، بندگی میں، معرفت میں، تواضع میں، تقویٰ میں، جب یہ انسانی معیارات اور جو فضائل انسان کے اندر جب تک یہ فضائل نہ آ جائے اس کو منزلت نہیں ملتی، ان کو مقام نہیں ملتا، اگرچہ وہ اپنا آپ کو بہتر سمجھے، اگرچہ وہ اپنا آپ کو افضل سمجھے۔ کسی کو افضل سمجھنے سے افضل نہیں ہوتا ہے، افضلیت کے لیے عوامل ہے، اسباب ہے، جب تک یہ اسباب اور عوامل نہ آ جائے۔ بلکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ اس کا خاندان جو ہے نا وہ بڑا ہے، لہٰذا وہ خاندان کی وجہ سے اپنا آپ کو بہتر سمجھتا ہے، اپنا آپ کو افضل سمجھتا ہے۔ لیکن قرآن میں آیا ہے کہ اگر خاندان افضل ہونے کے باوجود اگر اس کے پاس عمل نہیں ہے، اس کے پاس کردار نہیں ہے، تو اس کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے، کوئی برتری نہیں ہے۔ بلکہ قرآن پاک سورہ مبارکہ مومنون کی آیت نمبر 101 میں آیا ہے کہ قیامت کے دن تمام خاندانی جو فضیلتیں وہ ختم ہو جائے گی، کوئی سلسلہ نسب نہیں رہے گا، خاندان کی وجہ سے اس کو نہیں پہچانا جائے گا، اس کو اپنے عمل سے پہچانا جائے گا، اس کے کردار سے پہچانا جائے گا۔ لہٰذا اس کو کوئی جزا ملے، اس کو کوئی مقام ملے، اگر اس کو کوئی جنت ملے تو اس کے عمل کی وجہ سے، تم فلان خاندان سے تمہارا تعلق ہے اس وجہ سے تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ خاندان جنت میں جانے کی وجہ سبب نہیں ہے، خاندان رائے سے برتری نہیں ہے، بلکہ اس کا عمل ہے، اس کا کردار ہے۔ سورہ مبارکہ مومنون میں آیا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، جب سور پھونکا جائے، جب قیامت برپا ہو تو اس وقت کوئی خاندانی نظام، خاندانی سسٹم نہیں ہے، سارا جو خاندانی نظام سب ختم ہو جائے گا۔ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی نسب، کوئی خاندان نہیں رہے گا۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا، مگر ان کی اس کے پاس تقویٰ ہو، تواضع ہو، عبادت ہو، یہ اس کے لیے باعث سے نجات ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ عبس میں مزید تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے فرار کریں گے، نہ خاندان کام آئے گا، بلکہ اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے فرار اختیار کریں گے، یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔
لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر وہ انسان جس دل میں ایمان لے کے آیا ہو، تقوی لے کے آیا ہو، معرفت الہی، معرفت اہل بیت، عشق اہل بیت، محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت، یہ چیزیں لے کر اگر وہ قیامت میں چلے گئے ہیں تو پھر نجات ہے، پھر اس کے لیے برتری ہے۔ اسی لیے سورہ برقہ عبس میں آیا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان فرار کریں گے اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے، اور اپنے بچوں سے، اور اپنی بیوی سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر انسان اپنی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، اپنے نفسا میں جو ہے نا مبتلا ہوں گے، نہ ماں جو ہے نا وہ بیٹے کے کام آئیں گے، نہ بیٹا ماں کے کام آئے گا، نہ جو ہے نا بیوی شوہر کے جو ہے وہ کام آئے گی، نہ شوہر جو ہے نا بیوی کے کام آئیں گے، بلکہ ہر ایک اپنے اپنی پریشانی میں مبتلا ہے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر انسان بے بس ہے، ہر انسان پریشان ہے۔ ہاں وہ لوگ پریشان نہیں ہوں گے جنہوں نے بہترین ایمان، بہترین کردار، بہترین اعمال اور بہترین طریقے سے عبادت اور اطاعت دنیا سے لے کے گئے ہیں، وہ یقیناً وہ ماں کے کام آئے گا، وہ شخص ماں کے لیے شفاعت کر سکتا ہے، باپ کے لیے شفاعت کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر باپ صالح ہو، باپ اگر نیک ہو، متقی ہو، عالم ہو، پرہیزگار ہو، تو یہ باپ اپنے بیٹوں کو نجات دے سکتا ہے۔ اور جیسے متعدد روایات میں آیا ہے کہ اگر یہ شخص اہل بیت کی معرفت رکھتا ہے اور اہل بیت کی ولایت رکھتا ہے اور پھر وہ زیارت پر گیا ہے اور امام حسین کی زیارت اگر کیا ہو، تو زائر امام حسین کے لیے عرش الہی سے ندا آتی ہے، کہاں ہے زائرین امام حسین؟ حضرت صادق آل محمد کا فرمان ہے، اذا کان یوم القیامہ نادى المنادی این زوار الحسین، کہاں ہے امام حسین کے زوار؟ تو وہ خدا کی بارگاہ میں آئیں گے 14ویں کی چاند کی طرح چمکتے ہوئے، ان کو خدا ندا دے گا کہ تو حسین کا زوار ہے، جس طرح خود امام حسین شفاعت کر سکتا ہے، تم بھی امام حسین سے منسوب ہو، ظاہر حسینی ہو، تم لوگوں کی شفاعت کرو، لہٰذا لوگوں کے کام آئیں گے، لوگوں کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ کیوں کام آئے گا؟ معرفت کی وجہ سے، عشق آل محمد کی وجہ سے، ولایت کی وجہ سے۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہے نا وہ معیار ہے، یہ چیزیں باعث برتری ہے، فضیلت ہے، نہ ان کہ انسان کے وہم و خیال بڑے خاندان سے ہونے کی وجہ سے، مال زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور دولت مند ہونے کی وجہ سے، یا حکومت ملنے کی وجہ سے، یا دوسرے دنیا کی اقتدار اور اس سارے توہمات کی وجہ سے ان سے کسی کو برتری حاصل نہیں ہوتی ہے۔ یہ چیزیں قیامت میں کام نہیں آتی ہے۔ لہٰذا جو اصل فضیلت ہے، جو اصل عظمت ہے، اصل انسانی اقدار ہے، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو اپنے آپ کو فضیلت اور برتری سمجھنے کی جو توہمات ہے، صرف فکر ہے، صرف وہم و خیال ہے، ان چیزوں کو اپنے ذہن سے دور کریں۔ خدایا پروردگار تیرے انبیاء اور اولیاء کا واسطہ، خدایا ہمیں آل محمد کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔